اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں، مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی۔ حضور نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی تو ان میں سے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میں اللہ کی قسم کر کے تمہیں کہتا ہوں، اور ان میں سے ایک شے یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تمہارا کیلکولیٹر حساب یہی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہو گئے، 100 میں سے 10 دے دیے تو باقی 90 رہ گئے۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار دے دی، باقی اتنے رہ گئے۔ لیکن میرے حضور نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرمائی کہ جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے، سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، یہ بھی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم فرما کے یہ کہی کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے فرمائی۔ تو اس لیے ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو حضور کی سیرت کا یہ عنوان جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کون جانتا تھا، اپنا سارا مال انہوں نے حضور کو پیش کر دیا جب نکاح ہوا حضور سے کہ حضور اب یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور وہ سارا مال حضور نے لوگوں میں بانٹ، ضرورت مندوں کی کفالت کرتے رہے۔ تو کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی نہیں ہے آپ ان کے کفیل بن جاتے ہیں اور آپ کمائی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی آپ کا شعار ہے، آپ کا طرز زندگی ہے، اور مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، اور مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا، اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو کہا کہ اور تیسری اور آخری بات فرمائی وَتَعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مسائل میں گھر جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو حضور کی ماضی کی سیرت کو حضرت خدیجہ الکبریٰ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے۔ جب شب ابی طالب میں حضور کو حضور کے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، قریش مکہ نے حضور کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن حق کا یہ مسافر کبھی بھی رکنے والا نہیں تھا، بلکہ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ دولت مال چاہیے تو ہمسائے لوگ مل کے اتنی دولت ان کو دے دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں رہے گی، اور اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی آرزو دل کے کسی گوشے میں ہو تو وہ بھی بتائیے، کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن یہ بتوں کی مخالفت چھوڑ دی جائے۔ تو جب بہت ساری باتیں کی سب نے مل کے کی، اور جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا کہ اگر نہیں یہ کرتے تو پھر حالات کی تلخیاں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہوں گے۔ تو حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے پاس آئے تو ان کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے میں اکیلا اتنے قبائل کے ساتھ لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکا، میری کمر کمزور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ رشوت کیا ہوتی ہے؟ ہم اداروں میں افسر بن کے بیٹھتے ہیں اور ہم کسی ذمہ دار منصب پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں چند ٹگوں سے کوئی خرید لیتا ہے، ہمارا ضمیر پھر کہاں ہوتا ہے؟ کائنات کی نعمتیں اس کو پیشکش کی جا رہی ہیں جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئی ہے، یہ حالت ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب
آپ کو جو چاہیے ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن کہا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی رکھ دیں، لیکن میں پھر بھی حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا، تو میں چند ٹگوں پہ اپنی ضمیر کا سودا کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں، میں کیوں عدل کو بیچوں، میں کیوں انصاف کو بیچوں، میں کیوں اپنے منصب کو بیچوں، میں کیوں لوگوں کے حق غصب کروں، لوگوں پر زیادتیاں کروں، میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے اپنی ضمیر کا سودا کر لوں، میز کے اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں، فرق نہیں پڑتا اس سے، میں اپنی ضمیر کا سودا کیا ہے اور برسرے بازار کیا ہے اور بہت سستا بیچا میں نے اپنے آپ۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، 2 جہاں کو تو نے اپنی قیمت بتایا ہے، اپنا نرخ بتایا ہے کہ 2 جہاں میری قیمت لگتی ہے، کہا قیمت بڑا ابھی سستا بک رہا ہے، یہ ساری کائنات تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تو سستا بک رہا ہے، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، تیری قیمت جو ہے وہ یہ 2 جہاں نہیں ہے، تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا ہے۔ تو کہا کہ میں کبھی بھی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ خیر انہوں نے جب کہا کہ میں تو نہیں تمہاری بات کو ماننے والا، تو پھر انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا اور حضور کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا۔ تو حضور کے چچا نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا حضور کے نام، چونکہ یہ پانی نہیں پہنچنے دیتے تھے، غلہ نہیں پہنچنے دیتے، کوئی باہر سے بھی آتا تاجر تو اس کا غلہ خود خرید لیتے کہ کہیں وہ بنو ہاشم کے پاس نہ چلا جائے، اور وہ خرید کے اپنی زندگی اور موت کے درمیان جو ٹوٹتا ہوا رشتہ ہے جو ہے وہ اس کو کہیں بچا نہ پائیں۔ تو حضور کے چچا نے ایک ماضی کا واقعہ قریش کو یاد دلایا اس قصیدے میں۔ ہوا اس طرح کہ حضور کی عمر تھی کوئی 9 سال یا 8 سال کہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو حضور کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ قحط پڑ گیا ہے اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارش کے آثار پیدا ہوں اور کوئی سبزہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا تم بھی سین حرم میں پہنچ جاؤ، میں بھی پہنچ جاتا ہوں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ خیر لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا حضور کے چچا نے اور سین حرم میں پہنچے اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور رخ لوگوں کی طرف تھا۔ تو جب یوں حضور کھڑے ہو گئے تو حضور کے چچا نے ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش نازل کر۔ راوی کہتا ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا اور لوگ بھیگ کے گھروں ہو گئے اور اتنا سبزہ ہوا کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ تو آج جب حضور علیہ السلام اور حضور کے خاندان کو شب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا تو کچھ پہنچنے بھی نہ دیا جاتا، تو حضور کے چچا نے یہ پرانا واقعہ قریش کو یاد دلاتے ہوئے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، آج تم پانی نہیں پہنچنے دیتے، غلہ نہیں آنے دیتے، وہ واقعہ بھول گئے ہو جب قحط پڑا تھا اور نہ بارش برستی تھی، نہ سبزہ اگ رہا تھا، جانوروں کی چھاتیاں بھی سوکھ گئی تھی، دودھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ یہی میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے امٹ کے بادل آئے تھے۔ وہاں 2 لفظ گئے، سمال الیتامى عصمۃ للارامل، یہ میرا وہی بھتیجا ہے جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا۔ اب حضور جب خود یتیم تھے، یتیمی کی عمر بلوغت سے قبل ہوتی ہے، تو یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے، اور حضور بیواؤں کے گھروں میں جا کے ان کا پانی بھر آتے اور یتیموں کی مدد کرتے اس دور میں جب خود درد یتیمی سہ رہے تھے۔ اور پھر میرے حضور نے یتیم کی کفالت کا لوگوں کو درس دیا، اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا اور خوبصورت گھر کون سا ہے؟ تو کوئی یہ کہے گا کہ جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے،
کوئی یہ بولے گا جو تعلیمی اداروں کے قریب ہے، بچوں کو آنے جانے کی سہولت رہتی ہے، وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جو بر لبے سڑک ہے، کسی نے کہا کہ جو علاج گاہوں کے زیادہ قریب ہے، کوئی بولا جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے جہاں سیکورٹی کے حصار ہیں، آسانی رہتی ہے۔ کسی نے کہا جو ساحل سمندر پر ہے، کسی نے کہا جو لبے دریا پر ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے جو بہت کشادہ ہے وہ گھر خوبصورت ہے۔ میرے حضور نے کہا اس کائنات میں سب سے اچھا اور خوبصورت گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی، اس کی تکریم بھی کی جاتی ہے، صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کو اپنے بچوں کی طرح رکھا جاتا ہو اور اس کے وہی حقوق اور وہی جذبات کا اسی طرح خیال رکھا جاتا ہو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ خود درد یتیمی سہا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک نظم لکھی تھی کہ زمانے میں نالہ یتیم، انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں آپ نے وہ نظم پڑھی تھی، تو اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ یتیم کے کیا کیا مسائل ہیں۔ تو اس نالہ یتیم میں وہ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ ایک زمانہ تھا لوگ چھتوں پہ چڑھ کے چاند دیکھا کرتے تھے، تو عمومی بچے زیادہ چڑھتے تھے اور جب چاند نظر آتا تو وہ پھر دوڑتے نیچے آتے اور مبارکیں دیتے اپنے ماں باپ کو کہ چاند طلوع ہو گئے۔ تو اقبال اس کو جو ہے وہ منظوم جو ہے وہ لکھتا ہے کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے اور بچے چھتوں پہ شور مچاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو اتنی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں کہ وہ دو دو تین تین سیڑھیاں پھلانگ کر کے دوڑ کے نیچے آتے ہیں کہ عید ہو گئی، چاند چڑھ گیا، اور اتنا شور مچا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ سیڑھیوں کے قریب آ چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ آخری سیڑھیاں پھلانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کی باہیں، ان کے باپ کی آغوش پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور یتیم اور جو ہے وہ بچہ جا کے اپنے باپ کے سینے سے لگتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جب یتیم بچہ چھت سے نیچے اترتا ہے چاند دیکھ کے، تو وہ اس طرح بھاگتا ہوا نیچے نہیں اترتا اور نہ اس کے لیے کوئی پھیلی ہوئی باہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ چپکے سے دیوار کے ساتھ لگ لگ کے اتر کے جو ہے وہ تاریک کمرے میں جا کے بستر میں آنسو جذب کرتا ہے، اور اقبال پھر یتیم کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یتیم تیرے دکھوں کا مداوع کہیں نہیں، آ تجھے میں حضور کی چوکھٹ، تو بھی یتیم۔ اور یہ چیز یتیم کے لیے تسکی کا سامان ہے۔ پھر امت سے میرے حضور مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اقبال کا یہ تصور ہے کہ گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے، کہ اب تم نے یتیموں کی کفالت کرنی ہے، اور فرمایا آنا و کافل الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو یتیموں کو عزت دی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا رنگ اور ایسی لطافت اور ایسا درد دل اور ان کی نزاکت قلبیہ کا ایسا لحاظ کسی نے نہیں کیا ہوگا جو میرے حضور نے کی۔ مجمع اصحاب تھا، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بچہ گم ہے، کئی دنوں سے مل نہیں رہا۔ قبر سے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا حضور میں ابھی آیا ہوں فلاں باغ کے قریب سے گزر کے، اور میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو وہ دوڑ گیا، فرمایا سے بلایا گیا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کہ باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، 2-3 دن سے بچھڑا ہوں، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ بے چین بے قرار ہے، میں چاہتا ہوں جلدی ملوں، آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں کی گود تک اس کے بچے کو بچاؤں، اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اس کو قرار پہنچے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے بھی آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا پاؤ تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا نام لے کے پکارنا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نے نام بھی تو کوئی رکھا ہے، اس نام سے پکارنا۔ جی حضور آپ کا حکم، لیکن بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا تم نہیں جانتے، کئی دنوں سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، بڑی مٹھاس ہوگی، لہجے میں بہت شہد ٹپک رہا ہوگا، اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیجہ چر جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تم مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، بچوں کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔
اس بات سے منع کیا گیا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت نہیں کرنی، اظہار محبت نہیں کرنا۔ اس بات سے منع کیا گیا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بلکہ میرے حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک مہک نہ پہنچ پائے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ ضد کر بیٹھے، غریب باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے درد کو سمجھا جائے۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے، رسم وکھالا، شاید آپ کے شہر میں نہ ہو اور اس کی کوئی اور صورت یہاں پائی جا رہی ہو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو جو جہیز دینا ہوتا ہے وہ 4 پائیوں کے اوپر بچھا دیتے ہیں، اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جاؤ پورے محلے کی خواتین کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ لیں، اور پھر محلے کی ساری خواتین آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں۔ اچھا، دیا تو ہم نے اپنی بیٹی کو ہے، محلے کی خواتین کو ہم کیوں دکھا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ کل چوپالوں میں تذکرے ہوں کہ واہ واہ سیٹھ صاحب نے، چودھری صاحب نے، خان صاحب نے، ملک صاحب نے کمال کر دی، چوپالوں پہ بیٹھکوں میں باتیں ہوں، تندور پہ باتیں ہوں کہ واہ واہ کمال کر دی، فلاں خاتون نے تو حد کر دی، تم نے داد وصول کر لی، لوگوں نے بھی واہ واہ کہہ لیا، لیکن تم نے یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یہ 3 بچیاں بھی آئے، اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود گلی والا ڈبہ اٹھا کے جا کے مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو برا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، اور جوں جوں دھوپ چمکتی جاتی ہے اور دن چڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل ڈول رہا ہوتا ہے، وہ آنے والوں سے چمٹ کے کہتا ہے مجھے 20 روپے 50 روپے کم دے دینا، مجھے لے جاؤ، لیکن اسے کمزور سمجھ کے کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو پھر جب وہ واپس روٹی باندھے ہوئے ہاتھ میں ڈبہ اٹھائے واپس جاتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ گھر کی دہلیز عبور کرنا پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کی بیٹیاں جو گھر میں دہلیز میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور انہیں صرف اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا کہ وہ غریب کی بیٹیاں ہیں۔ آج جب اپنے باپ کو خالی آج بھی مجبوری کے بغیر آتا ہوا دیکھتی ہے تو کوئی ان کے اندر کی گھٹن اور بے چینی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے آپ کے پاس جو اس کے درد کو ناپ سکے؟ تمہاری بیٹی کا جہیز اس مزدور کی بیٹیاں بھی دیکھنے آئیں، تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تو میرے حضور تو کس قدر نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو۔ سید سلیم گیلانی نے لکھا تھا کہ امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے، نمائش چھوڑ دے تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنا طرز عمل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آج جو ایلیٹ کلاس کا طرز زندگی ہے اس نے غریبوں کی زندگی کو اور اوکھا کر دیا ہے۔ میرے حضور کو میرے رب نے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بتا مکہ سونے اور چاندی کا بن جائے، اور آپ جس طرح چاہیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں کہ میں جو ہے وہ فقر کی زندگی کو اختیار کرتا ہوں۔ آج غریب حضور کو دیکھ کر کے ایک تسکین پا جاتا ہے، اور اگر حضور کی سیرت کا یہ عنوان ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر بتائیے آج غریب کے لیے جائے امان کہاں ہوتے؟ میرے حضور نے غریب کو ان کے دکھ مٹانے کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا، سنیے ذرا، کیا حکمت والے نبی ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ کتنا بڑا سہارا ہے، کتنا بڑا آسرا ہے۔ اور اس کا جو ہے رخ، دوسرا رخ کیا ہے؟ جو اللہ کے زیادہ دیے پر بھی راضی نہ ہوا تو پھر وہ سوچے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ یعنی میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ایک طرف جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔
کہ میرے بندے تجھے ضرورت تھی تو پھر بھی میرے پہ راضی ہو گیا. تجھے بچوں کے لیے فیس چاہیے تھی, تجھے سر چھپانے کے لیے ایک مکان چاہیے تھا, تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا, تجھے بیمار بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی, لیکن تو پھر بھی راضی ہو گیا کہ میرے مالک نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں واہ خوش ہوں. تو جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اس کو تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا. بندے مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو میں تیرے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا. اور دوسرا پہلو کیا, جو اللہ کے دیے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوا, ہر وقت ناشکری ناشکری ناشکری, تو پھر وہ دیکھے کہ قیامت کے دن اس کو کتنے سخت حساب سے گزرنا ہوگا. تو آئیے حضور کی سیرت کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کا عزم کیجیے. حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جسم اور روح دونوں کے مجموعے سے پیدا کیا ہے. صرف جسم کا نام زندگی نہیں ہے اور صرف روح کا نام زندگی نہیں ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, روح اللہ کے امر کا نام ہے, وہ ایک باطنی لطیفہ ہے. اور جسم یہ آگ ہوا مٹی اور پانی, یہ ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. جب روح چھوڑتی ہے اسے تو یہ بے حس بے جان ہوتا ہے, اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی. جسم اور روح ان دونوں کے باہمی ملاپ سے, باہمی ارتباط سے, باہمی امتزاج سے یہ انسان, یہ پیکر اور یہ بولتا وجود, یہ دیکھتی آنکھیں, یہ سنتے کان, اور یہ چلتی حرکت کرتی ٹانگیں, اور یہ دھڑکتا ہوا دل, اور یہ نظام تنفس اور نظام انہضام, یہ سب کچھ جو ہے وہ ان 2 چیزوں کے مجموعے کے دم سے ہے. تو جس طرح ہماری جسم کے کچھ تقاضے ہیں, ہمارے جسم کے کچھ تقاضے ہماری روح کے بھی تقاضے ہیں. ساری زندگی ہم جسم کے تقاضوں کے حصول کے لیے لگے رہتے ہیں جو یہی رہ جانا ہے, اور اس زندگی کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں جو زندگی 4 دن کی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, کہا تم اس جیتی دنیا کے لیے سب کچھ لگا دیا, ساری صلاحیتیں صرف اس دنیا کی زندگی کے لیے لگا دی. یہ ہے کتنی, 60 سال لگا لیجئے, تو تیسرا حصہ تو روز سوتے ہیں, 8 گھنٹے روز سوئے اگر, تو 60 سال زندگی ہے, 20 سال تو سو کے گزر گئی. کچھ بچپن کے کاٹیے, کچھ بڑھاپے کے, کچھ بیماریوں کے, روزانہ 1 گھنٹہ کم از کم واش روم میں جاتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ زندگی باقی بچتی کہاں ہے. 20 سال لگا لیجیے, باقی ٹوٹل زندگی بچی. یہ ساری زندگی ہے. اور حشر کا صرف 1 دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہے. 50 سال کا نہیں, 50 سال کا نہیں, 50,000 سال کا 1 دن. اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی, موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت سے دیکھ رہے ہوں گے, جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے. جنتیوں کے دل میں ایک ہی خدشہ ہوگا, کہیں موت نہ آ جائے. جہنمیوں کے سینے میں ایک ہی امید روشن ہوگی, کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. جب موت کو بھی موت آ جائے گی, اتنے دکھی ہوں گے جہنمی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ دکھ سے مر جاتے, اور اتنے خوش ہوں گے جنتی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشیوں کے وفود سے مر جاتے. تو ایسی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے, اس کے لیے میں اور آپ سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. میرے حضور نے جو ہمیں زندگی دی ہے, وہ یہ جو سیرت دی ہے, جو کردار دیا ہے, وہ یہ زندگی بھی سنوارتا ہے اور وہ زندگی بھی سنوارتا ہے. ایسا دین حضور نے نہیں دیا جس کا راہبانہ دین تھا کہ ٹھیک ہے دنیا ترک کرو تو آخرت ملے گی. میرے حضور نے یہ دین نہیں دیا. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کا تصور ہی نہیں ہے. یہ زندگی بھی بھرپور گزارو, وہ زندگی نہیں. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں, حدیث میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور تھے, مثال ہے ان کی کمزوری کی. تو حضور نے فرمایا تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے دعا مانگی تھی, شاید وہ قبول ہو گئی. کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک میری دنیا چاہے برباد ہو جائے, آخرت سنور جائے. جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ بھیج دیں تاکہ میں آخرت سنوارنا چاہتا ہوں. تو مجھے بڑی بیماریاں, بڑے دکھ, بڑی مقاومتیں, مخالفتیں, دوستوں کی طرف سے تلخ رویے, میری تو زندگی کو کھا گئے یہ چیزیں, اور آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں. تو میں نے اللہ سے کہا تھا میری آخرت ٹھیک ہو جائے, دنیا جیسے تیسے بھی گزرے, برباد ہو جائے دنیا, کوئی ٹینشن. اب حضور اس بات پہ خوش نہیں ہوئے کہ اس نے آخرت سنوار لی, دنیا برباد کر لی, ناراض ہوئے. فرمایا تو نے یہ کیوں نہیں کہا, تو یہ کیوں کہا کہ میری آخرت سنور جائے یا دنیا برباد ہو جائے, تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اے اللہ میری یہ دنیا بھی بہتر کر دے, میری وہ دنیا بھی بہتر کر دے. یہاں ذلیل ہونے کے لیے ہم نہیں آئے, عزت یہاں بھی پائے اور عزت وہاں بھی پائے.
لیکن ہماری ترجیح کیا ہے؟ وہ زندگی ہے آخرت جہاں ہم نے زیادہ رہنا ہے. میں ابھی ایک ملک کے سفر سے آیا ہوں تو دنیا کے مختلف ممالک میں آنا جانا رہتا ہے. تو وہاں جب میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 8-10 لڑکے مل کے رہ رہے ہیں اور اپنا کھانا بھی خود تیار کرتے ہیں اور اپنے کپڑے بھی خود دھو رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں 10 لوگ رہ رہے ہیں تو آپ یہاں کوئی کنال 2 کنال کا بنگلہ خریدیں، اچھی زندگی گزاریں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں ہم نے یہاں کون سا مستقل رہنا ہے، ہمارا پاکستان میں دیکھو 2 کنال کا بنگلہ بن رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو اتنا ہی وہاں حساب رکھا جاتا ہے. دنیا میں رہیں، ضرور رہیں، بھرپور زندگی گزاریں، لیکن دنیا سے اتنا تعلق رکھیں جتنا ہم اس دنیا میں رہنا ہے. وہ لوگ جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. وہ تو آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آخرت تھی یا نہیں. لیکن جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنی آخرت بارے میں کچھ نہ سوچیں. تو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگیاں ڈھال دینے کی توفیق عطا کرے اور حضور کا پیار ہماری روحوں میں اتار دے، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہم اختیار کریں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میرے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، بھائی بہن ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے. یہ بزرگ اساتذہ معلمین جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، یہاں سے پھوٹتی ضیائیں اور علم و عمل کی روشنی سے ہم اپنے وطن کو تعمیر کر سکیں، ہم اسلام کی ایک خوبصورت شناخت بن سکیں اور دنیا کے جس کونے میں جائیں ہمارا کردار، ہمارا رویہ بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں. میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا ہی نہ پڑے، تیری طرز زندگی ایسی ہو کہ لوگ دور سے تجھے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے.